عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم گل لالہ کتاب جو 5ویں کلاس کی ہے اس میں سے سبق نمبر 2 نعت کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ خاص الفاظ میں ہیں حبیب کبریا، رہنما، عرش عظیم، شمس الضحیٰ، علمبردار، دلربا، امام الانبیاء، بدر الدجا اور خلق۔ اچھا جی، اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ نعت کے ہم الفاظ معنی جو ہیں وہ ہم اچھے طرح سے اس میں طے کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل جی، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ حبیب کبریا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست کو، ٹھیک ہے۔ اور خدا کے رازداں تم ہو، یعنی کہ رازداں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی وغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری، اپنا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنے تمام راز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ کیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے رہنما تم ہو، رہنما کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو۔ نیکسٹ ہے جی، محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، صداقت سچائی کو کہتے ہیں۔ علمبردار رحمت ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ علمبردار کہا جاتا ہے جھنڈا پکڑ کر چلنے والے کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، یعنی آپ کی پیدائش کی خلق قسمت یا پیدائش کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی پیدائش کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، یعنی خوشبو سے مہکتے ہیں، یا آپ کی نعمتیں جو آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اتاری اور نوازشیں اتاری مسلمانوں پر اور اہل بیت پر، وہ سب یعنی کہ ان سے مہکتے رہے۔ تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو۔ دل ربا یعنی دل کو بہلانے والا، ٹھیک ہے، جو کوئی چیز ہمیں بھا جاتی ہے اس کو دل ربا کہا جاتا ہے۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الضحیٰ اور کہیں بدر الدجا تم ہو۔ اچھا جی، جو ہے یہ شمس الضحیٰ جو ہے روشن سورج کو کہا جاتا ہے۔ بدر الدجا ایسا چاند جو 14ویں رات کی جو شب ہوتا ہے وہ رونما ہوتا ہے آسمان پر، جس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بدر الدجا کہا جاتا ہے۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش عظیم پر۔ رب عالم یعنی کہ ہمارے رب، عرش عظیم عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر۔ نبوت ایسی پائی امام الانبیاء تم ہو۔ نبوت یعنی نبی کا منصب، نبی دیکھیں 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے بھیجے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تو انہوں نے ان نبیوں میں ایسا منصب پایا کہ وہ تمام نبیوں کے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام ٹھہرے۔ کہوں اس سے سوا کیا ہو ضیاء کا جز و ایمان تم۔ ضیاء یہاں پر جو شاعر ہیں ان کا تخلص یوز کیا گیا ہے، جز و ایمان جز کہا جاتا ہے حصے کو، ٹھیک ہے۔ تم ہی ہر ابتدا ہو شاہدین، ہر انتہا تم ہو، یعنی کہ دین کے سرتاج تم ہی ابتدا ہو دین کی اور تم ہی انتہا ہو دین کی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگی۔ اچھا جی، اب آپ نے تشریح کس طرح سے کرنی ہے بچوں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے تشریح میں 3 لائنز تو اپنی رٹ لینی ہے۔ وہ 3 لائنز کیا ہوں گی کہ یہ جو اب جب آپ کا فرض کریں یہ شعر ٹیچر نے دے دیا، اس کی تشریح کرنے کے لیے اب آپ لکھیں گے مندرجہ بالا شعر نعت سے لیا گیا ہے جس کے شاعر ضیاء الحسن ضیاء ہیں۔ یہ اس کا حوالہ 5ویں کلاس کی کتاب گل لالہ سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دماغ میں بٹھا لینی ہے۔ اس کے بعد شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، الفاظ معنی آپ نے جب یاد کیے ہوں گے تو اس کے آگے آپ کو لکھنا بہت آسان ہوگا۔ یہ 2 لائنز جو ہوں گی ان کو بس اپنے لفظوں میں آپ نے ڈیفائن کر دینا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں رسول ہاشم تم ہو، اللہ تعالیٰ کے دوست تم ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رازداں بنایا اور انہیں رہنما بنا کر بھیجا ہمارے لیے تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ اس طرح سے آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں، لیکن آپ نے جو شروع کی لائنز ہیں کہ یہ جو شعر ہے وہ 5ویں جماعت کی کتاب گل لالہ سے لیا گیا ہے، جو سبق ہے نعت، اور اس کے شاعر ہیں ضیاء الحسن ضیاء۔
ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں جی۔ تو نیکسٹ پیج ہے، اس میں آپ نے درست جواب پر دائرہ سے اپنے جو ہے خالی جگہ کو بھر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ٹک بھی لگایا، بھرا بھی ہے دائرے کو، اور آپ کو میں ڈیفائن کرتی ہوں۔ اس نعت کے شاعر کون ہیں؟ ضیاء الحسن ضیاء۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی مقدس کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ لفظ صداقت کے کیا معنی ہیں؟ سچائی۔ شمس الضحیٰ ڈیش کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتون النبی کو۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش العظیم پر، ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے معراج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے ڈیش بن کر آئے رہنما۔ اگلا پیج ہے بچوں، اس پہ آپ نے جو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنی کاپی پہ خوش خطی سے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں، یا وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے کن القابات کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ بچوں جو آپ کو خاص الفاظ پیچھے ہم نے کروائے ہیں، اس کے آپ سارے وہ خاص الفاظ اس میں لکھ دیجیے گا۔ وہ تمام القابات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کون سی دو اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو محبت و صداقت کی تعلیم کا شاعر نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوشچن ہمارا، وہ ہے الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں کسی بھی چیز کی الٹ کو، ٹھیک ہے۔ اب الٹ آپ نے یعنی کہ الٹا ہے تو اس کا سیدھا، اصلی ہے تو نقلی، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ نرم، سخت، ناکامی، کامیابی، تازہ، باسی، توحید، شرک، دوست، دشمن، اونچا، نیچا، جنگ، امن، اقرار، انکار، آزاد، غلام، اندھیرا، اجالا۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا یہاں تک بچوں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں ہم جی۔ تو بچوں یہاں پر اسم کی تعریف کی دی گئی ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص یا چیز کی نام، جگہ، جو بھی شخص و چیز یا جو بھی جگہ ہوتی ہے اس کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب اسم نکرہ میں وہ آ جاتے ہیں جو کہ عام چیزیں ہوتی ہیں، اور اسم معرفہ میں وہ آ جاتی ہیں چیزیں جو خاص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے انڈر لائن کرنی ہے جو کہ اس میں عام جو ہیں لفظ ان پہ سرکل کرنا ہے، اور اس میں معرفہ جو ہے ان پہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کر دینا، نیچے خط کھینچ دینا۔ نور العین اس میں معرفہ ہے، اور بچہ اس میں نکرہ ہے۔ اسی طرح مٹھو اسم معرفہ، سیب اسم معرفہ، ماؤنٹین ایوریسٹ یہ اسم معرفہ، ہمنا اسم معرفہ۔ اب اسم نکرہ کی بات کرتے ہیں، طوطا، بچہ، پھل، پہاڑ، کتاب، یہ کیا ہیں؟ اسم نکرہ، عام چیزیں ہیں۔ اب آپ نے ایک فہرست بنانی ہے نیکسٹ کوشچن میں کہ اسم نکرہ سے 3 اہم اسم معرفہ بنانے ہیں، یعنی کہ جب آپ یہاں اسم نکرہ دیے گئے ہیں سبزی، اب سبزیوں میں تو بہت ساری سبزیاں آتی ہیں، لیکن جب آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں نام لکھ کر تو وہ ایک خاص سبزی کی ذکر ہو جاتا ہے، وہ اسم معرفہ میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبزی میں نے یہاں پہ لکھا ہے گوبھی، کریلے، ٹماٹر۔ جانور، شیر، چیتا، شتر مرغ۔ ملک، پاکستان، امریکہ، چین۔ لڑکی، فاطمہ، آمنہ، عائشہ۔ کتاب ہے قرآن پاک، تورات، انجیل۔ اسی طرح پھل ہے آم، کیلا، سیب۔ جی تو بچوں یہ بھی پیج آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج ہے جی، آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو مبارک دی گئی ہے کہ آپ نیو کلاس میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آپ کو اپنی نیو کلاس جو ہے وہ کیسی لگی ہے، یہاں آنے کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں، وہ میں نے کچھ اپنے الفاظ میں لکھا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ مجھے میری جماعت بہت، یا یہاں بہانہ لکھ دیں، بھائی ہے، یا آپ کر سکتے ہیں کہ میری جماعت مجھے بہت اچھی لگی، میں پچھلی جماعت سے زیادہ یہاں پڑھنے کے لیے پرعزم ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس جماعت میں کن بری عادات، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے، سوچ کر لکھیں۔ وقت کا ضیاع نہیں کریں گے بھی ہم۔ غیر ضروری سرگرمیاں، ان میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ غیر ضروری سرگرمیاں جس طرح کسی کو تنگ کرنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، اس طرح کی غیر ضروری سرگرمیوں میں ہم بالکل حصہ نہیں لیں گے۔
لڑائی جھگڑے سے ہم لڑائی جھگڑے کو درگزر کریں گے، اس سے گریز کریں گے ہم کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن آ جاتا ہے جی، اب آپ نے دیے گئے خانوں میں درست اور غلط کا نشان لگانا ہے۔ اچھا، آپ اپنے اساتذہ کرام کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا کریں گے؟ جماعت اور گھر کا کام وقت پر کرنا ہے، درست۔ احترام و محبت سے پیش آئیں گے، درست۔ لاپرواہی دکھائیں گے، غلط۔ نیکسٹ ہے جی، آپ اپنے ہم جماعتیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے؟ سختی اور درستی سے پیش آئیں گے، غلط۔ ان کا خیال رکھیں گے، درست۔ مل جل کر کام کریں گے، درست۔ اچھا نیکسٹ ہے جی، آپ نے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے کن شعبوں میں بہتری لائیں گے؟ ان شعبوں پر توجہ دیں گے، آپ نے نمبر کی مناسبت کے ساتھ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ ابھی غور سے سننے کی عادت، جب آپ غور سے سنیں گے تبھی آپ پڑھ سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ گھر کا کام پابندی سے کرنا ہے، گھر پہ جا کر کام کریں گے، ہوم ورک وغیرہ، تبھی آپ کو کچھ آئے گا۔ نیکسٹ، خوش خط لکھائی، اگر آپ اچھے طریقے سے لکھیں گے تبھی آپ کو لکھا ہوا اپنا سمجھ آئے گا، ادروائز نہیں۔ چوتھے نمبر پر کام وقت پر مکمل کرنے کی صلاحیت، اگر آپ وقت پر کام کر لیں گے تو وقت پر سوئیں گے، وقت پر کھیلیں گے، وقت پر دیگر سرگرمیاں بھی کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے اعتماد سے بولنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو سب کچھ آتا ہوگا، یاد کر کے گئے ہوں گے ٹیچر کے سامنے، کلاس کے سامنے، آپ اعتماد سے بول بھی سکیں گے۔ چھٹے نمبر پہ ہے روانی سے درست پڑھائی، جب آپ اچھے سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دے دیں گے، سارے کام کریں گے تو آخر میں آپ روانی سے درست اپنی پڑھائی بھی کر سکیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ آپ کا آج کا سبق جو تھا نعت میں نے مکمل کروا دیا۔ اس میں اگر کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازماً لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے بان۔